बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे बचपन में, या शायद पैदाइश से भी पहले, एक फ़िल्म थी, बड़ी मशहूर हुई, 7 लाख। और शायद सबिया खानम और संतोष कुमार की फ़िल्म थी, या जिसकी भी थी, 7 लाख बड़ी मशहूर फ़िल्म थी। लेकिन अभी आज हम जिक्र करेंगे 7 टेलीफोन कॉल्स का। ये 7 टेलीफोन कॉल्स कौन सी हैं? उसके अलावा इमरान खान को एक और पाबंदी का सामना, और ये पाबंदी भी इमरान खान के लिए काफ़ी तकलीफ़ दे होगी। ये क्या है? और लेकिन आगाज़ करेंगे, वो आपको याद होगा, ट्रकों वाली सरकार, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बारे में कहा जाता था कि आपके लिए ट्रक खड़ा है। और ट्रक, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो समझते हैं कि ट्रक का कोड वर्ड यूज़ होता है 1 अरब रुपए के लिए। तो वो उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस दायर किए गए थे, उस पर चीफ जस्टिस टस से मस नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, साथ बेंच में बिठा लिया कि मैं खामोश पैगाम दे रहा हूँ। फिर उस खामोश पैगाम के जवाब में उनको खामोश पैगामात दिए गए। तो उनके ख़िलाफ़ 5 रेफरेंसेस दायर थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अब उनका जो है वो रेफरेंस उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दीगर सीनियर जज साहिबान को भिजवा दिया। याद रहे, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके 5 अरकान होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 मज़ीद सीनियर जज साहिबान, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारक मसूद, ये 3। फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद शेख, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी इसके बलिहाज ओहदा इसके मेंबर हैं। और फिर इसका जो फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यकीनन उन पर जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जिनको ट्रकों वाली सरकार कहा जाता है, उन पर 3 अरब रुपए के असासे, यानी गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। यह आमदन से ज़्यादा असासे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 3 अरब रुपए, ये बताया जाता है कि ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये वो कुछ है जो अभी तक सामने आया है। अगर इसकी तहकीकात की जाएंगी तो मज़ीद बहुत कुछ सामने आएगा। इसी तरह और भी जज साहिबान, दे आर आल्सो इन, जैसे कहते हैं ना, हॉट वाटर्स या इन थिक सूप। तो खैर, ये तो मामला चलता रहेगा। अब जनाब जिक्र, हाँ, वो बात वो दरमियान में थोड़ी सी अधूरी रहेगी कि जिन लोगों को ये खामोश पैगामात दे रहे थे, उन्होंने थोड़े से खामोश और थोड़े से लाउड पैगामात चीफ जस्टिस साहब को दिए, और आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट होगी, इससे आपको ये बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। अब इमरान खान की बात करते हैं। वो 7 जो टेलीफोन कॉल्स हैं, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका सियाक़ो सबबाक, पस मंज़र, और उसके मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बहीद में उनके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पर, उस पर जिक्र ज़रूर होगा। लेकिन अब पेमरा ने, यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम पेमरा के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक एडवाइस जारी की है तमाम टेलीविज़न चैनल्स को कि आपने किसी भी हेट मॉन्गर, यानी नफ़रत अंगेज़ बयानात देने वाले, नफ़रत फैलाने वाले, और उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, यानी सहूलतकार हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आपने उनको ऑन एयर नहीं आने देना और उनकी तस्वीरें नहीं दिखानी। अगर आपको याद हो तो अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर दिखाना जो है वो टेलीविज़न पर जुर्म बन गया, अखबार में शाया करना जुर्म बन गया। सिमिलरली, अगर आपको याद हो तो तकरीबन 4 महीने पहले, मैं देखूंगा अगर उसका लिंक हुआ या उसका वो थंबनेल हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने 2-3 वीडियोज़ में मैंने ये कहा था कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान का एक और अल्ताफ़ हुसैन बनाया जाएगा। बल्कि इमरान खान खुद उसकी राह हमवार कर रहे हैं कि यानी ये टेलीविज़न स्क्रीनों पर भी बैन हो जाएंगे, अखबारों में इनका नाम लिखना जुर्म ठहर जाएगा। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर इसके ख़िलाफ़ हूँ। आइन की बहुत सी दफ़ात हैं। आइन का आर्टिकल 1919 जो है वो हमें इस बात की तहरीर व तकरीर, आज़ादी इज़हार राय, ये जो हमारी शख्सी आज़ादियाँ, उसकी इजाज़त देता है। लेकिन हम जो है वो पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम माजी के जो तजुर्बात होते हैं या जो भी इस तरह की बातें होती हैं, उससे हम सबक नहीं सीखते। इस तरह की पाबंदियाँ लगाने से
کچھ بھی نہیں ہونا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ٹویٹر پر پابندی لگائیں گے, آپ یوٹیوب پر پابندی لگائیں گے, کتنے دن لگائیں گے, آپ فیس بک پر پابندی لگائیں گے, تو جتنی آپ گھٹن کا ماحول پیدا کریں گے حالات اتنے ہی خراب ہوں گے. بہرحال میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی شخص پر, حالانکہ عمران خان کے دور کسی بھی شخص پر پابندی لگائے. حالانکہ عمران خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے یہ تالیاں بجاتے تھے کہ یار نواز شریف بین ہو گیا, اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی نواز شریف کی تقریروں سے یا ٹیلی ویژن پر آنے سے. لیکن وہی آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہاں پر میں وہ 7 ٹیلی فون کالز پر آنے سے پہلے ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. کچھ ہمارے گمراہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں دن رات. جو بھی ٹول انہیں ملے سوشل میڈیا کا یا ویسے, اس میں وہ پاکستان کی کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں آنے دیتے. اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں کروں گا کہ اس میں سی آئی اے کیا رول, امریکی سی آئی اے کیا رول ادا کری, ان کی بیگمات کو کس طرح ہائر کیا گیا ہے, کن کن کمپنیوں کے ذریعے ان کو ٹکٹس دیے جاتے ہیں پاکستان کے. آپ پاکستان میں جائیں, مخلوط محفلوں میں بیٹھیں, ٹکٹ, کھانا پینا, ہوٹل, شباب, ان سب کے پیسے دیے جاتے ہیں اور ایوری تھنگ از پیڈ. وہ بیگمات آتی ہیں یہاں پر فارم ہاؤسز میں اور اس طرح. بہرحال وہ اس پر بھی تفصیلی ویڈیو کروں گا انشاءاللہ. اور یہ کوئی الزام کی بات نہیں ہے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پوری کہانی کیا ہے. لیکن 7 ٹیلی فون کالز کی جانب آتے ہیں. آپ نے وہ ٹیلی فون کالز کے حوالے سے انکوائری کمیشن کی بات تو نوٹ کی ہوگی, جس میں جس کو کارروائی سے روک دیا چیف جسٹس نے. اس پر گزشتہ روز اس انکوائری کمیشن نے ایک درخواست دی, یا جو بھی آپ کہہ لیں, اعتراض کیا کہ جناب آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا. آپ نے تو بینچ ہی غلط بنایا, آپ تو یہ بینچ ہی نہیں بنا سکتے, ہم تو اس بینچ کو ہی نہیں مانتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے جج سے پوچھ کر کمیشن کیوں نہیں بنایا, قانون میں کہاں لکھا ہے. اور دوسرا کہ جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, کیا وہ بھی آپ سے پوچھ کر حکومت ان کو اس کمیشن میں لگاتی؟ تو یہ تو ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت. کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت ادارہ ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. بہرحال بڑی بےعزتی کی ہے اس لیٹر میں, بڑی بےعزتی کی ہے چیف جسٹس. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر کے 1-1.5 منٹ کی سماعت کر کے غائب ہو گئے, بھاگ گئے. اب وہ کال جناب جو جن کالز کا تذکرہ ہے, تکلیف کس سے, وہ 7 ٹیلی فون کالز ہیں. میں جلدی ایک کال ہے جناب پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور ایک وکیل صاحب, وہ آپ جانتے ہیں, وہ وکیل عابد زبیری جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ابھی صدر ہیں, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ غلام محمود ڈوگر کا کیس اگر مظاہر علی اکبر نقوی کے آگے لگ جائے تو کیا ہی بات ہو. ہاں, چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہو جائے گا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آڈیو موجود ہے. اور اس کے بعد بڑا تہلکہ مچا. اب دوسری جو کال ہے وہ پنجاب چیف منسٹر اور وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور یہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. اور یار کی ہو گیا. اب اندازہ کریں, وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہا ہے کہ وہ یار کی ہو گیا. اچھا, وہ ایک معاملہ تھا اس معاملے میں. پھر یہ کہتے ہیں اچھا محمد خان بھٹی میرے کو ہی ہے, یعنی ان کا جو پرنسپل سٹاف آفیسر تھا وہ ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا, جو کہ پولیس کو بھی مطلوب تھا. اس وقت نہیں ہوگا مطلوب, لیکن یہ معاملہ بھی ہے کہ یعنی کس طرح ان کے آپس میں گھٹ چوڑ تھا. اچھا جی, تیسرا ہے جناب ثاقب نثار کی اور خواجہ طارق رحیم کی آپس میں جو گفتگو ہے, جس میں کہتے ہیں جو کہ مریم نواز کو ٹھوک دو, سابق چیف جسٹس کی مریم نواز کو ٹھوک دو. وہ کال بھی آپ کو یاد ہے, میں مختصراً آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. پھر یہ کال قیوم صدیقی جو ہمارے کلیگ ہیں, میرے دوست بھی ہیں ذاتی طور پر, تو ان کی اور خواجہ طارق رحیم کی, جس میں خواجہ طارق رحیم کہتے ہیں جی کل سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آئے گا, اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ ہوگا. بالکل منوان اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں. پھر ہے جی کال بٹوین پرائم منسٹر اینڈ ہز پارٹی کولیگز اباؤٹ دیئر لنکس ان دی ایپیکس کورٹ. پھر وہی سابق وزیر اعلیٰ, ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں, جو ان کے جو تعلقات ہیں, جو وہ آپس میں جو بڑی عدالتوں میں. پھر جناب ایک اور ہے کال بٹوین مدر ان لا, وہ جی آپ کو پتہ ہے
ان کی جو ساسو ماں ہیں چیف جسٹس کی، وہ بات کر رہی ہیں خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ سے، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو گفتگو ہوئی کہ پیڑیو کم وقت مارشل بھی نہیں لگا رہے. پھر جسٹس منیب اختر کا ذکر ہے اس میں کہ وہ انہوں نے مجھے میسج کیا. یہ ساری اچھا، اور یہ جو رافیہ نام ہے شاید ان کا، جو خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ ہیں، وہ پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن، رکن یا رہنما ہیں. خواجہ طارق رحیم کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اسی طرح جناب کال ہے جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی، نجم ثاقب کی، اپنے کسی دوست کے ساتھ جس کو ٹکٹ ملا ہے اور اس میں وہ پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے. تو یہ وہ 7 کالیں ہیں جو مستقبل قریب میں ان کا پینڈورا باکس تو کھل چکا ہے، لیکن مستقبل قریب میں ان سب کا جو معاملہ ہے ان کو آپس میں لنک کر کے یقیناً جب یہ لوگ اپنی نوکری سے ریٹائر بھی ہو جائیں گے، اگر ریٹائر نہیں ہوں گے، جو لوگ سپریم کورٹ کا حصہ بھی رہیں گے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو معاملات کو لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور خاموش پیغامات دینے والوں کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام دیا جا چکا ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، ان کا وقت وہ والا آخرت دن بدن قریب آتا جا رہا ہے. ان کو اپنے تمام کیے گئے جرائم اور گناہوں کا حساب دینا ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.